ہائبرڈ نظام کے حواریوں، ففتھ جنریشن وارفیئر کے پجاریوں اور پی ٹی آئی کے پتوالوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ جب نظام کی بساط لپیٹی گئے تو کچھ سورما جو ہے وہ اپنے محاذ پر ڈٹے رہے، جن کو بعد میں قید و بند اور گمشدگی اور جلوں کی جو ہے صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ ان حضرات کی جب واپسی آئی ہے ہوئی ہے، جس انداز میں ہوئی ہے، اسے دیکھ کر مجھے کچھ ایک ناول یاد آ رہا ہے۔ ناول نگار تھے ابن صفی جاسوسی ادب، بالخصوص اردو جاسوسی ادب کا ایک مایا ناز نام ہے۔ جیسے جاسوسی ادب نہ پہلے کسی نے تخلیق کیا، نہ اس کے بعد کسی نے کیا۔ ان کی دو سیریز تھیں، ایک عمران سیریز اور ایک جاسوسی دنیا کے نام سے۔ تو جب یہ دیکھتا ہوں ان کو، تو ان کا ایک ناول تھا جس کا نام شاید تھا ریشوں کی یلغار۔ اب شاید اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا کانٹیکسٹ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اس ناول میں ہوا کیا۔ تو باقی جو کچھ تو ہوا سو ہوا۔ جو مخصوص تھی اس میں ایک وادی شکرال نام کی ایک جگہ تھی، شاید وادی پاکستان کی وادی چترال سے انہوں نے ایسوسیشن ڈرا کی۔ اس شکرال کے وادی کے جو رہنے والے تھے، مرد تھے، وہ کافی خونخوار اور جنگجو ٹائپ تھے، قبائلی لوگ تھے، بڑے ہی بہادر اور بڑے ہی جناب نڈر قسم کے بندے تھے۔ لیکن ان میں ایک مسئلہ تھا کہ وہ آسمانی بلاؤں سے بہت ڈرتے رہتے تھے، توہم پرست۔ جو چیز ان کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تقدیر کے لکھے یا اس طرح کی چیزوں سے، وہ انجانی چیزوں سے، جنوں سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ اب جب عمران ایک مشن کے سلسلے میں شکرال پہنچا ہے اس ناول میں، تو اس کے سامنے ایک نئی سچویشن تھی۔ سچویشن کیا تھی کہ اس کا جو میزبان تھا ادھر، اس نے بتایا کہ عمران نے اسے کسی بندے کا پتہ کیا، وہاں کے رہنے والا اس کا جو شناسا تھا، تو اس بندے نے بتایا کہ متفکر ہو کر عمران کو سائڈ پہ لے گیا اور بتایا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے اپنے اس میں 10 شکاریوں اور 10 جنگجوؤں کے ہمراہ نکلا تھا شکار کے لیے، چائے کی تلاش کے لیے۔ ادھر چائے جو ہے وہ کافی ایک کموڈٹی سمجھی جاتی تھی، جس سے کو وہ بیچ کر تجارت اس کی کیا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے وہ پہاڑیوں پہ بہت دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو اس نے بتایا کہ وہ اپنی جنگجوؤں اور اپنے ساتھیوں کے شکاریوں کی طرح گیا ہے، تو اچانک وہ جناب واپس آ گئے، ان کی واپسی ہوئی ہے۔ رات کو کسی نے انہیں آتے ہوئے نہیں دیکھا، اور 10 کے 10 وہ 10 افراد تھے، آ کے اپنے حجروں میں گوشہ نشین ہو گئے، اور انہوں نے دروازے اندر سے بند کر لیے ہیں اور کسی کو بھی اندر داخل نہیں ہونے دے رہے۔ تمام جو علاقے میں ہراس پھیلا ہوا ہے، نہ وہ باہر آنے پہ کسی صورت بھی آمادہ ہیں، نہ ہی کسی کو اندر داخل ہونے دیں گے، اور اگر کوئی اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو وہ خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں یا قتل کرنے کا کہہ دیتے ہیں، کہ جس کسی نے بھی اندر آنے کی کوشش کی اس کو زندہ نہیں۔ خونخوار بندے تھے تو قلعے والے ڈرے ہوئے تھے۔ عمران نے پتہ کیا یہ کب سے درست ہوتا ہے، کیونکہ کئی دن ہو گئے، ہفتہ ہو گئے، یہ 3 دن ہو گئے، کسی نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کیسے پوری کر رہے ہیں، تو بتایا کہ جناب دروازوں کے نیچے سے یا کسی سوراخ سے کھانا لپٹا دیا جاتا ہے، ان کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، اور وہ اندر ہی رہتا ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ نکالنا تھا، اس بندے کو بھی باہر نکالنا تھا، کیونکہ اس سے براہ راست کام تھا اس بندے کو، عمران کو، تو اس کی غیر موجودگی وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عمران ایک جاتا ہے، اسے کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے لے چلو، تو وہ جاتا ہے تو اندر اس کا دوست ہوتا ہے۔ وہ جب عمران کی آواز سنتا ہے، جب عمران اپنا تعارف کرتا ہے کہ میں آیا، تو وہ ششتر رہ جاتا ہے اندر۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہوتی ہے، اس کی آواز میں نرمی آتی ہے، ویسے تو کسی صورت وہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بہرحال عمران اسے کسی طریقے سے قائل کر لیتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آ جا باہر، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں باہر نہیں ہوگا، میں صرف تمہیں اندر الاؤ کروں اور کوئی اور بندہ نہ آئے۔
عمران وہاں سے اس کو کہتے ہیں کہ ذرا شکر ادا کیا جائے، اور وہ اسے اندر آنے دیتے ہیں۔ اندر اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جو روشنی کا تھوڑا بہت انتظام ہوتا ہے یا وہ بتی کو جلاتے ہیں، تو اس کی طرف دیکھ کر ایک دفعہ عمران کی بھی جسم میں سردی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ اس رسیدگی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے اس کا دوست نہیں، ایک انسان نہیں، بلکہ ایک جانور، ایک بندر یا بنمانس ٹائپ کی کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے۔ وہ جب بولتا ہے، صرف اس کی آنکھیں اور منہ سے کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ویزیبل ہوتی ہیں چیزیں، باقی سارا جسم جو ہے وہ اس کا ایک فٹ پالش پر لمبے بالوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ جب بولتا ہے تو پھر ہی عمران کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی میرا دوست ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ آخرکار ہوا کیا؟ تو اس نے بتایا کہ وہ ہم شکار پر تھے، تو کہیں رکے ہیں تو ایک ڈھونڈ نے انہیں آ لیا۔ اس کے بعد جب اٹھے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر کر ادھر ادھر بھاگتے پھرے، پھر کوئی آواز سمجھے تو سنبھلے تو آواز سن کے بحال ہوئے، تو انہوں نے اپنا شکار ہوا اور انہیں سمجھ آیا کہ وہ کسی آسمانی بلا کا شکار ہوئے، تو اب انہیں وہاں سے بھاگنا چاہیے۔ وہ واپس آ گئے، لیکن ایک حالت ایسی تھی کہ کسی کو دکھا نہیں سکتے تھے، بہت ڈرتے تھے، تو آ کے وہ حجرہ بند ہو گئے ہیں اور وہ کسی کو بھی اندر آنے نہیں دے رہے۔ تو یہ ساری سچویشن تھی، یعنی وہ اپنے وہ ایک بندر بنے تھے، ان کے سارے جسم کے جو ریشے جو ہوتے ہیں، مسام اور کیا کہتے ہیں ان کا انگریزی نام ہوتا ہے، بڑا زبردست تھا، رونگٹے، تو یہ سارے بڑے بڑے لمبے بال ہوتے ہیں اور وہ باندر بنے ہوتے ہیں، پریکٹیکلی باندر ہوتے ہیں۔ تو باقی تو پھر اس معاملے میں جو عمران ان کا جو بھی حل نکالتا ہے، تو جب میں یہ پی ٹی آئی اور اسے متعلقہ لوگوں کو واپسی ان کی جب دیکھ رہا ہوں، تو اب یہ وہی بالکل میرے ذہن میں آتا ہے کہ بندے جاتے ہیں، آتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے واپس آ کے گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، ان کے وہ ایک قسم کے انسان سے ان کا جو ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن بندر بنے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ آ کے اپنی اس 9 مئی کے واقعے سے برات کا اظہار کرتے ہیں، کوئی سیاسی کنارہ کشی کر لیتے ہیں، کوئی بالکل ہی جو ہے پاکستان چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ذہن میں آیا تھا جو کہ مجھے لگا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ریلیونٹ ہے، تو آپ کے گوش گزار کر دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔